کثافت کو لطافت میں تبدیل کرنا کا طریقہ. اب یہ یہاں کا عمل ہے چھوٹا سا. ایک انسان میں کثافت سے لطافت کا سفر اتنا ہے جتنا اس کائنات میں پورے شیطان سے نکل کر رحمان کی طرف جانا. وہ وسیع پیمانے ہیں اور یہ چھوٹے پیمانے ہیں. آپ آسے میں جاتے سر. اب اس میں ایک چیز ہے کہ مختصر سے ایسا طریقہ ہے. اگر یہاں رہنے کی آپ کا عمل جو آپ کے عمل ہیں، اگر آپ کا عمل یہاں رہنے کی طرف مقصد رکھتا ہے تو کثافت کا امکان ہے. یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو لطافت کی ابتدا ہے. اب اگر اس دنیا میں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف اگر آپ کا ارادہ قوی ہو تو کثافت خود بخود لطافت میں ڈل جاتی ہے. ارادہ قوی ہو. اگر دوسرا طریقہ، اگر حاصل کرنے کی بجائے دینے کی تمنا شروع ہو جائے تو کثافت رک جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے. حاصل کی بجائے اثار، اگر اثار کا جذبہ بڑھ جائے تو لطافت کی ابتدا ہو جاتی ہے. لطافت جو ہے یہ اپنی زندگی کو کسی اور کی پسند بنا لو بجائے کہ اپنی پسند آپ نے کرو. لطافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو ایز اٹ از قبول کرو. یہ سوی کافر بھی ہیں، محمد بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، آپ کے مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، راضی بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں. جو کچھ دنیا ہے اس ساری کو ایز اٹ از قبول کرتے ہو جیسے ہے جو کی تھی. اگر مطلب اس کے اندر اصلاح کی بھی گنجائش کوئی نہ، تخفیف کی بھی گنجائش کوئی نہ، اضافے کی بھی آرزو کوئی نہ، مکمل طور پر آپ اس سے راضی ہو. جو کچھ کائنات اللہ نے بنائی ہے جتنی بنائی مکمل ہے. یہ ستاروں کی اصلاح نہ کرو بھائی ایک ستارے کی چال ٹیڑھی اور ٹھیک کرنا ہے باقی سب ٹھیک ہے نا، اسے ٹھیک رہنے دو جیسا ہے. اگر آپ اس پہ راضی ہونے شروع کر دو کائنات کے اندر جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے ماضی حال مستقبل میں، تو آپ کے اندر لطافت پیدا ہونی شروع ہو جائے. لطافت کا مطلب ہے کہ یہ جہان کے اندر آپ کا سفر ایسے ہو جیسے کوئی نہیں ہوا. ایک طریقہ ہے. ایک اور بھی طریقہ یہ ہے کہ پھر اڑا کے رکھ دو ہاتھ سے، پھر بانس اور بانسی دونوں ہی نہ رہے. وہ لطافت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ سورج سے نکلا اور روشنیاں دیتا ہوئے چلا گیا. یعنی کہ سب اندھیرا جہاں تک ہے نا کل ظلمات. یہ اور طریقہ ہے. تو ورنہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرو اور دریاب کی روانی کی طرح زندگی گزارو. پہاڑ سے چلا ہے نہ بحث ہے، راستہ روکا بیچارہ دریا ادھر ہو جاتا ہے، پھر ایک باندھ لگا لو اس کی ادھر ہو جاتا ہے. لیکن سمندر میں جا کے چپکے سے مل جاتا ہے. سب سے مشکل کام ہے سمندر میں جا کے ملنا، اور وہ کام کر لیتا ہے. آپ نے راستہ روکا اسے نہیں روکا، پہاڑ آ گئے ادھر کر گیا، آج کیا راستہ تنگ ملا سمٹ کے گزر گیا، چوڑا ملا پھیل کے گزر گیا، ادھر سے تنگی آئی ادھر سے نکل گیا، ادھر سے نکل گیا، چل جا کر کام کر گیا. پہاڑ سے نکل کے سمندر تک جانا ہے، گیا سو گیا. یہ لطافت کا راستہ ہے. بحث نہیں ہے، الجھاؤ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے. ادھر سے آپ چلو ادھر چل جائے گا. پانی ہے بہتا چلا جائے گا، رکتا نہیں ہے. آپ اس طرح دریا کی روانی کی طرح بسر کریں گی. لیو جیسے کہ آپ لیو ہی نہیں کر رہے، ایسے زندہ رہو جیسے آپ زندہ ہی نہیں ہو. یہ ایک طریقہ ہے لطافت کا. باقی لطافت کا دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے سر چشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب سے. جتنی آپ کی ان کی نسبت ہو جائے گی اتنی لطافت آئے گی. وہ پہلے سوچ کے مقام ہے، یہ وابستگی کا مقام ہے. تو وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زندگی گزرے اور ایک سے ڈرتے رہو اور ایک سے چاہتے رہو، بس دونوں کے درمیان واقع ہو جائے. لطافت ہے. آسان طریقہ کلمے کے اندر لطافت ہوئی نا کہ لا الہ الا اللہ اے اللہ ڈاڈا، کسی اور کا اے الہ نہیں ماننے دیتا، کسی اور کا خدا نہیں ماننے دیتا. لیکن اور آرزویں ہیں
اور ہمارے بخشش سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے بابو محمد رسول۔ جب خوف آ جائے تو سمجھو کہ لا الہ کی طرف سے آیا، اور جب خوف میں امید پیدا ہو جائے سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا۔ کلمے کا عادت سے آپ کو امید دلاتا ہے، اور عادت سے پہلا ڈانٹ کے پڑ کر خبردار اللہ ہے، توحید ہے، واحد ہے، اس طرح زندگی بسر کرنی، ڈسپلن ہے، اور باقی کچھ رعایتیں ہیں۔ وہ دوسرا حصہ کلمے کا محبت ہے، رعایت ہے۔ اور ان دونوں کے اندر زندگی بسر ہو جائے تو یہ مکمل ہے لطافت۔ لطافت کا معنی تو حاصل اور معلومی میں فرق ہی نہیں ہے جی۔ لطافت یہ ہے، لطافت اس طرح ہے آپ کے اندر وجود میں کام ہو جاتی ہے جیسے آنکھوں میں بینائی ہے اور آنکھ کو نظر تک نہیں آتی اور چل رہی ہے، جس سے آپ کے اندر خیال چل رہا ہے، جس کے آپ کے اندر سانس چل رہی ہے اور دل دھڑکتا جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا آپ کو، یہ لطافت ہے۔ کسافت کب ہوتی ہے؟ جب دل کی دھڑکن کی آواز آئے، سمجھو کہ ڈاکٹر آ گیا کہتے اس کا دل باقی وجود سے الگ دھڑکنے لگ گیا، سمجھو بیمار ہو گیا۔ تو لطافت کا معنی اس طرح زندگی بسر ہو کہ جیسے نہیں ہو رہی، کوئی آپ سے ناراض نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ اجنبی نہ ہو، اور کسی کو گلہ نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کا حصہ آپ نے رسم نہ کی ہو، اور آپ کا لے جانے والا اس کو آپ نے معاف کر دی ہو۔ پتہ بازی لطافت ہے۔ لطافت استحقاق نہیں رکھتی، بس استحقاق چھوڑ دیا، ہمارے وجہ چلا گیا۔ آج بولو جی، اور بولتے کیوں نہیں؟ اور ہاں ان چیزوں کا بڑی شدت سے ذکر آتا ہے، اور جیسے کہ یہ آدمیوں کو بھی وسیع طور پر کچھ اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ جو بیان کرتے ہیں وہ بڑا شفیقانہ قسم کا ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نہیں جاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کلام میں پاک میں قرآن مجید میں جو جہاں سخت بات کی ہے، عقوبت، عذاب، میرے خیال کے مطابق کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ آپ بتا دو قرآن شریف میں کہیں پر ہے؟ کسی جگہ نہیں لکھا۔ اب دقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ پرانے جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان کو عذاب میں گرفت آ گئی، ایک چیخ آئی اور ان کو لپیٹ لیا، ایک عذاب آیا، لیکڑا ہوا کا گولا آیا تو قوم نیست و نابود ہو گئی۔ یہ تو واقعات بیان ہو رہے ہیں رحمت کے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا اور تم دیکھو کہ دوبارہ سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ وہی بات سمجھے، مقصد یہ ہے کہ امت شکل مصرف ہو گئی، ان کی چہرے کمزور کر دیے گئے، سپاٹ کر دیے سارے چہرے، اور کسی کو کچھ اڑا کے لے گیا، کسی کو طوفان آ گیا، کسی کو نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آ گیا، کسی کو لوط علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آ گیا۔ یہ جو عذاب ہیں، عذاب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کو عذاب آ گیا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم کمزور ضرور ہیں، ہمارے یہاں پیغمبر کو نہیں جھٹلاتے۔ اور کیا کیا صفات ہیں ان کی؟ بولے غزال متقین الذین، آگے بولے آپ کا نمبر 1۔ اب یہ مشکل کام نہیں ہے، غیب پر ایمان رکھو، یعنی کہ اللہ کو دیکھے بغیر منیا۔ ہم نے اس کو بن دیکھے مان لیا، مان لو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں مانتے، آپ کو دل میں خواہش ہے ہم دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، تو جب یہ عذاب آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم نے بن دیکھے مان لیا، آپ بولو مان لیا، اب بولو دیکھے بغیر، پکی بات۔ چلو آپ داخل ہو متقین میں کیوں نہیں بغیر؟ اور مسجد میں جانے والے وہ لوگ جو آپ کے خلاف نظر آتے ہیں ان کا بھی احترام کرو، یہ بات کر رہے ہیں، علماء صاحبان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ نماز کے احترام کی بات ہے کہ جس چیز کی آپ کو
آپ میں سے کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اس کو اللہ نے وہ توفیق دے دی ہے. تو آپ نماز قائم رکھنا. آگے جی. اور اس میں دو باتیں ہیں. وہ مما رزقناہم، اور جو اس کو ہم نے رزق دیا، یعنی جو رزق تم کماتے ہو وہ کون دیتا ہے؟ اللہ. مان لو تمہاری کمائی، تمہارا کمایا ہوا رزق کس نے دیا؟ اور یہ عجب بات ہے، کمایا آپ نے، دیا کیسے؟ اللہ نے. اسی کو ماننا ہے. کہتے ہیں میں کماتا ہوں لیکن میرا کیا ایمان کیا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے. میرے کمانے کی تو لاہیت بھی اللہ نے دی ہے. کہتے ہم خود دفتر میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، وہ لکھنے کے تیرے ہاتھ میں طاقت کدھر سے آئی ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے. کہتے ہیں تو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں، دوربین کے ذریعے ہماری ڈیوٹی ہے. تو تیری آنکھوں میں اگر دوربین دیکھنے والی ہے بینائی میں، تو کہاں سے دکھے گا؟ تو گویا کہ یہ رزق تم نے کمایا. مزدور مزدوری کرتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے، یہ جسم کی وجود کی توانائی آپ تو اٹھا نہیں سکتے، خیال کا وزن. تو یہ جو توانائی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہے. ہم نے اس کو رزق دیا، اس رزق میں خرچ کرتا ہے. اور ایک بات اس میں آ گئی کہ جمع نہیں کرنا، اس نے جمع کر کے گنتے رہنا جمع کرنا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے ہمارے نام کا. چلو ہمارے نام کے چراغ جلا دو، ادھر اپنی روٹی کر دو، ادھر کھانا کھلا دو. چلو آگے. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس بات پہ جو آپ پر نازل ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی، جبریل نازل ہوئے، افکار نازل ہوئے، خیال نازل ہوئے، روشنی نازل ہوئی، نور نازل ہوا، حادثہ نازل ہوئی. اب ایک آپ مانتے کہ نہیں مانتے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے؟ اور جو چیز نازل ہوئی ہے یہ کتاب لانے والا بھی نازل ہوا، جو پیغام لایا ہوگا وہ بھی نازل ہوا، اور یہ سارے واقعات نازل. اس میں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے آپ کو کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، خیال نازل ہوا، افکار نازل ہوئے، ارادے نازل ہوئے، پروگرام نازل ہوئے، اور منزلیں نازل ہوئی، اور نگاہ نازل ہوئی، اور کیا کیا دنیا کے اندر شاید کے چشمے جاری ہونے سب نازل ہوئے. ہمارا ایمان ہے. آگے. اور آپ سے پہلے جن لوگوں پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی ایمان لاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں اور رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے، سبحان اللہ، کتابیں نازل ہوئی، ہم مانتے ہیں. یہ کون بن گئے آپ؟ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم آخرت ایک آئے گی، اور یقین بھی رکھتے ہیں، دیکھتے بھی روز رہتے ہیں کہ بندہ چپکے سے آخرت بن جاتا ہے، چلا گیا بندہ، رخصت ہو گیا، اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک آخرت آئے گی اور ہماری اس دنیا کے اعمال کا ایک انجام حساب ہوگا. یہی ہے نا. یہ کون بن گیا؟ متقی ہو گیا. اس کے لیے ہدایت ہے. خوف مطلب اب کہاں پر ہے؟ اب کسی متقی کسی جگہ پر قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ متقی کو عذاب ہوگا؟ بتاؤ عذاب کس کو ہوگا؟ کسی یہودی کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے انہیں ہم نے فضیلت دی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے اس کے بعد تمہارے کرے جا رہا، اور شد کے صبر اس سے بھی سخت ہو گئے. اللہ کو ماننے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ پتھر میں سے میناریں جا رہی ہیں. جس کا دل سخت ہو گیا وہ. اب مومن یا مسلمان پر عذاب کیسے اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھ سکتا ہے جبکہ کتاب دعوت اسلام ہے؟ کمائی کرتے جا رہے ہیں آپ. ایک بات کا منشور ہے کہ یہ کتاب ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اے دنیا والوں تم اسلام قبول کرو تو پھر یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی. یہی حرکت ہے. اسی کتاب میں لکھا ہوا کہ مسلمانوں کو ہم عذاب میں گرفتار کریں گے، تو کون اسلام میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے یہ بات؟ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ پتہ کیا آپ کو دقت ہوتی ہے؟ پڑھتے پڑھتے ہم ان کو عذاب میں گرفتار کر دی. کس کو؟ جس نے پیغمبر کی عزت نہیں کی، اپنے نبی کی. اور پھر ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں گئے کیونکہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بت بنائے ہوئے تھے. آپ کہاں بت بنا سکتے ہو؟ آپ میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے. بڑا بریک کام ہوتا ہے بت بنانا، تو آپ کہاں بنا سکتے ہو؟ ہمارے پاس ایسے وقت نہیں ہے. کوئی اور قسم کا ملاج ہوتا ہے جی، اس میں ڈانس ہے، بت ہے، رقص ہے. ہمارے پاس تو ہے نہیں ایسا وقت. مطلب کوئی ایسا کام جو جس کے اوپر عذاب ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی کو نہیں. تو اس لیے عذاب کا لفظ جو ہے نا، جہاں منصوبہ ہے وہیں رہنے دو، تو آگے کرنا لو آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر. اور میں آپ کو قرآن شریف کی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ پہلے کہتے تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں نتیجہ دیا جائے گا، یہی ہے نا، رائی کے دانے کے برابر صاف ہوگا تو بڑا حساب کتاب ہوگا، بریک بھی نہیں ہو جائے گی، اور پھر ساتھ ہی کہتے آرام سے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ کہنے کی بات ہے. جب اعمال کا نتیجہ ہی نکل جانا ہے تو رحمت سے مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ ہمارے اعمال ہی مایوسی پیدا کر رہے ہیں. اب ہم مایوس ہیں، یعنی کہ اپنے اعمال کے نتیجے سے مایوس ہیں. کہتے جب ایسا وقت آ جائے تو پھر میری رحمت کا سہارا لینا، اس سے مایوس نہ ہونا. جب تم یہ فکر ہے کہ اصل میں جب تم اپنے آپ سے مایوس ہو جاؤ، اپنے اعمال سے مایوس ہو جاؤ، اپنی پرفارمنس سے مایوس ہو جاؤ، اپنے سماج سے مایوس ہو جاؤ، اپنے گرد و پیش سے مایوس ہو جاؤ، اپنے ماضی سے مایوس ہو جاؤ، حال سے مایوس ہو جاؤ، مستقبل سے مایوس ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب بتاؤ، بار بار کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں تو خدا کا خوف نہیں آ رہا. پھر اللہ بھی کہتا ہے مایوس ہو، آپ کا بیٹا مایوس ہو گیا تو بات ہے بلا کوئی نہ. ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے. رحمت کی وسعت یہ ہے. اور فرماتا ہے کہ میں ہوں ظلمات سے نور میں داخل کرنے والا، اندھیرے سے روشنی میں داخل کرتا ہوں. اسی کہنے کہ نہیں ہونا داخل، ایسے نہیں ہونا، تمہیں ہونا پڑے گا. اللہ کرتا ہے روشنی میں داخل تو آپ کو ہونا پڑے گا. میں معاف کرنے والا ہوں، معاف ہونا پڑے گا. مطلب یہ کہ آپ نے توبہ کی ہے تب بھی معافی ہے، نہ کی ہے تب بھی معافی ہے. ماں باپ دعا کرے نماز میں، یا اللہ میرے اولاد کو معافی کر، یہ گدھے بے وقوف نافرمان دی ہیں، ان کو معاف کرو. آپ کی اولاد دعا کرتی ہے کہ میرے والدیہ، میرے والدین کا بھی خیال رکھ. کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، آرام سے بدعمال ہی ہو، ایک طرف ہٹ جاؤ. کبھی اولاد کی دعا منظور ہوگی تو آپ بخشے گئے. سارے آپ کے باپ داداؤں کے اندر کسی ایک کی بھی ایک نماز بخشی نے پوری ہو گئی، آپ بخشے گئے. کوئی ایک نماز قبول ہوگی کسی کی تو اب بتاؤ، کوئی ایک تو ہونا چاہیے خاندان میں جس کی اس میں لکھا ہوا کہ میری اولاد کا رحم فرما. اولاد میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی نا کہ آپ والدین میں آ گئے. کسی پیغمبر کی دعا قبول ہوگی جو کہ ایمان تو ہے نا کہ میری امت پر رحم فرما، آپ امت میں شامل ہو. کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جو امت میں رہنا نہیں چاہتا اور اولاد کا والدین نہیں بننا چاہتا اور والدین کی اولاد نہیں بننا چاہتا، اس کو تو عذاب ہی دعوت ہے. جو مسلمان ہو کے مومن نہیں کہلانا چاہتے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو یہ فکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے کو دعویٰ آئے گا، ہم مومن ہیں ہر حال میں مومن. فضلہ کیا ہے؟ بلکہ ہم اپنی وہ کہتے ہیں تقدیر شقدیر کیا ہے؟ مومن وہ تو خود قادر میں تقدیر ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تجھے اپنا فیصلہ آپ ہی کرنا ہے. اس لیے اگر آپ کو دیکھو دل میں توبہ آپ کرتے ہو، آپ کی بخشش کے امکان ہے. آپ اللہ سے ڈرتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اللہ کے بیچ میں درود بھیجتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اللہ کے نام میں پیسہ خرچ کرتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اب کون سی چیز ہے جو بخشش سے نہیں ہونے دیتی؟ کون سی چیز ہے جو فکر سخت ہونے دیتی ہے؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہو، آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ بار بار کہتے ہو کہ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آپ مایوس نہ ہو. اور کوئی کہنا مانو نہ مانو، یہ تو مانو نا کہ میری رحمت سے مایوس ہونا، اللہ بھی عزیز سے آپ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہوتے. بات میں سے آپ دقت کیا ہے؟ سارا قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو عذاب ہو. مومنوں پر عذاب ہوتا ہی مومن نہ رہے یہی عذاب ہے. تو پھر تو وہ مومن کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں. مسلمان اگر اسلام رہا تو پھر عذاب نہیں آتا، اور عذاب آنا ہے تو اس سے اسلام پہلے لے لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو مومن رہنے دے. عذاب اگر کسی اوپر کو مقدر ہے، فرض کرو اس کی تقدیر میں عذاب لکھا ہوا ہے، تو پہلے اس سے اسلام لے لیا جائے گا اور اس میں منافقت پیدا جائے گی. اب اگر منافقت پیدا ہو جائے سمجھو کہ پھر عذاب کی گرفت میں جا رہا ہے، ورنہ اس لیے اور بات کرو. آپ بات پوچھو، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بولتے ہیں شاباش، یہی میرا مقصد ہے کہ آپ قدرت آسانی سے زندگی بسر کرو. میرا 4 دن کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے، ادھر مت دیکھو ادھر مت دیکھو، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے.
سب کی خیر سب کے بلا، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، جو ہمارا مخالف تھا اس پر بھی رحم فرما دے۔ ہم دیتی سی بات جانتے ہیں، واضح نہیں ہے؟ آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ کے مخالف نے یہ آپ کو دعا کو بنا کے کہ آپ اس پر بھی رحم کر دو، یہ تو بڑا پیغمبروں والا کام ہو گیا آپ کے ہاتھ سے کہ یا اللہ کافروں کو بھی معاف کر دے، میرے مخالفوں کو بھی معاف کر دے، تو یہ تو بڑی سنت دعا ہوگی۔ یا اللہ سب کو معاف کر دے، یہ بھی بڑی کمال ہوگی۔ یا اللہ حضور پاک کی ساری امت کو بخش دے، یہ تو ولیوں والا کام ہو گیا۔ یا اللہ پیسے عطا فرمائے ہیں تو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تو نے مہربانیاں کی ہیں تیری راہ میں ہم خرچ کریں، اس لیے یہ بہت آسان ہو جاتی بات۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں ہاں ہے، یہ جواب ہے، اور یہ اس کے جواب ہی یہی ہے۔ ایک آدمی جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان کہلایا، جو مسلمان کے گھر میں نہیں پیدا ہوا وہ اس کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے جواب ہی یہی ہے کہ دقت صرف اسی کو ہے جو ایک مزاج میں پیدا ہوا اور دوسرے مزاج کی سوچے۔ دقت اس کے لیے کہ ہم چونکہ اسلام میں پیدا ہوئے اور ہمیں دوسروں کے متعلق اسلام ہی اطلاع دیتا ہے کہ یہ کافر ہے، ان کے مطابق پتہ نہیں ہم کافر ہوں گے، لیکن اللہ کے مطابق جو ہے نا وہ کافر ہے، ہمارے اللہ کے مطابق، ان کا بھی کوئی اللہ ہوتا ہوگا، انہیں دو۔ یہی تو خوبی ہے سوال کی کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہو آپ کا دین وہی ہے، دین کا معنی یہ ہے وہ راستہ جو تم اختیار کر رہے ہیں۔ ایک درویش کو ایک دفعہ خواب کی آئی ہے، مراقبہ ہوا، قدم میں چلتے چلتے بنارس میں کسی مندر میں چلا گیا، وہاں جا کے پھر میں نے مراقبہ کیا، لاڈ کرشنا کا مندر تھا، میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ لاڈ کرشنا یا کرشن مہاراج حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑا چونکا، حضور پاک نے شاہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے کہا تم صرف ایک راستے سے آ سکتے ہو، دو راستے سے نہیں آ سکتے، بس اتنی سی کہانی، یہ ہمارے ہی ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ غوث علی شاہ کی بات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ جانے اور وہ جانے، تم جس راستے پہ طے کر رہے ہو تمہاری آسمت اس راستے میں ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی شیطان کی پوجا کرنے والے بھی آ جائیں، ہونے دو، شیطان بذات خود ایک انسان ہے، یعنی کہ ایک فرد ہے، ایک واقعہ ہے۔ اب اسلام کہتا ہے چلو جی میں نے تو گمراہ کیا لوگوں کو، تو مجھے کس نے گمراہ کیا جبکہ میرے سے پہلے شیطان کو نہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جواب کے لیے پہلے اپنے دین کو پختہ کر لو، اپنے دین سے جواب لو کہ جو اس دین میں پیدا نہیں ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اور کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ آزادوں کو سوچو تو پہلے اپنے دین کو چھوڑ کے سوچو تھوڑی دیر کے لیے، پھر آزادی سے بات سمجھ جائے گی کہ وہ کافر کیوں کافر، آپ اس کے وکیل بن جاؤ۔ اور وکیل جو ہے نا وہ ملزم کو بھی میں ہی کہے گا نا، پھر آپ اس کے ساتھ ہو گئے کہ دیکھو یہ ہم دین میں اسلام میں نہیں پیدا ہوئے، ہمارا قصور کیا ہے؟ پھر یہ سوال ضرور ہوگا کہ اگر 3 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ دیر تک رہا، ایک بچہ جلدی مر گیا، ایک بچہ درمیانی عمر کا رہ گیا، ایسا سوال ہے نا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی اگر مرنے والا چھوٹی عمر کے جو بچہ مر گیا اس کا کیا فائدہ؟ پیدا کیوں کیا پھر مار گیا؟ یہ اتنی جلدی مار دیا گیا کہ بڑا گناہ کرتا بچ گیا، گناہ سے بچ گیا۔ وہ جو بڑی عمر تو گناہ گار تھا اس نے کہا تو مجھے کیوں نہیں جلدی مار دیا تو نے، میں گناہ سے بچ جاتا۔ اب یہ ایک خوبی کی بات ہے کہ ماننے والے جو ہے نا ان کے لیے سب زندگی ایمان کا حصہ ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہ سارا کفر ہے۔ کفر آپ کے ایمان کی پہچان ہے، اس کا آپ کا کفر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے، شیطان آپ شیطان نہیں ہے، تمہارا شیطان ہے وہ۔
وہ تو ایک راہ ہے، راستہ ہے، جو اس راہ پر چلے گا گمراہ کا جائے گا. بذات خود وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے یہ الگ کہانی ہے. شیطان تو راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، وہ راہی تو نہیں ہے نا. اب راہی تو وہ ہے جو راستہ طے کرنے کے بعد ہو، تو راستہ پہلے ہی اس کا نام سے منسوب ہے شیطان. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے دین کے حوالے سے قادر مطلق نے آپ کو یہ دین عطا فرمایا. جن کا یہ دین نہیں ہے ان کی طرف سے یوں نہ سوچا کرو. رعایتاً اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر دیتا تو اس کو کیا جاتا کہ تو معاف کرا بھی کیا لے گا؟ جب تجھ سے پہلے کسی نے نہیں اس کی سفارش کی تو کیوں سفارش کرتا ہے؟ رہنے دو، یہ اپنی ہستی سے بڑی بات ہے، تو رہنے دو. اب یہ دیکھو کہ دعا کرو ہمیں ہماری بخشش ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، وہ خود دیکھے کہ دنیا میں نے پہلے کہا کہ شر کیوں ہے، خیر کیوں ہے، کافر بھی رہے گا، مومن بھی رہے گا، ہندو بھی رہے گا، رونقیں بھی رہے گی. اللہ کو پیدا اللہ نے کیا دنیا اور اللہ کو مانتی نہیں ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر غالباً 3/4 آبادی اللہ کو نہیں مانتی. آپ ماننے والے ہو تو اپنے ایمان کو پختہ رکھو یا چھوڑ دو، بتانا کسی کو نہیں. چھوڑ دو گے تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی کیا تھا کہ نہیں تھا، لیکن آپ چھوڑ نہیں سکو گے، یہ یاد رکھو. تو اس لیے آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھو، اور پختہ رکھنے کا طریقہ کیا؟ اس کی رحمت پر یقین رکھو، اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اسے کافر کہتے ہیں جو آپ کے ایمان پر نہ ہو، کافر کہلاتا ہے. کافر کے اندر جا کے دیکھو گے تو حقیقت کچھ اور ہوگی. کیسے اندر جا سکتے اس کے اندر؟ ایمان چھوڑ کے. آپ ایمان چھوڑ کے آپ جانے ذکر یہ ہے، ورنہ ایمان چھوڑ کے آپ دیکھو 2 دن تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کافر کیا ہوتا ہے. کافر نہ شدی لذت ایمان سے شناسی. کافر بننا پڑتا ہے ایمان کی شناخت کے لیے، لیکن آپ نے بننا شاید واپسی نہ ہو. کافر کو اس کے حال پہ چھوڑو، محمد کو. ورنہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خود ہی صنم ہے، خود ہی صنم پرست ہے، خود ہی صنم قدا ہے، خود ہی نصیحتیں ہیں. اب یہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو برابر کا سلوک کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ایک ذات پر درود بھیجتے آ رہے ہیں. بڑی تخصیص کی بات ہے نا، کہتا ہے وہی ہے، اس حد تک تو ہے نا. تو خالی پیغمبر کا ہو جانا، سماج میں سے چن لینا، یہ ایک بڑی بات ہے. ایک آدمی کو پیغمبر بنا لینا بڑی بات ہے. پھر سب پیغمبروں کو ایک پیغمبر کی اطاعت کرانا بڑی بات ہے. پھر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ایک پیغمبر پر. اور بھی کام اللہ کو ہونے چاہیے، وہ نہیں ہم ہر درود بھیجتے جا رہے ہیں. یہ ایک خاص بات ہے. یہ بات غور سے اور خاص فضل سے سمجھ آتی، ورنہ سمجھ نہیں آتی. یہ سوال نہیں ہے، یہ بس دعا ہی ہے. آپ بھی دعا کیا کرو. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کا ادب ضروری ہے، اور ماں باپ بیوقوف ہوں تو پھر تھوڑے ظالم ہوں تو پھر میرا کہنے نہ مانے. پھر آپ تو کہتے ہیں ماں باپ کہنا مانو، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کہنا مانو. بیچارے پرانے زمانے کے لوگ ہم پڑھے لکھے ظاہر ہم زیادہ بھی پڑھ لیا. اب ماں باپ کیا پرانے زمانے کی باتیں، ہم ان کی بات مانتے جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں مانو. کیا کہتے ہیں؟ تم ہی مانو، کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، پھر تم مانو. یہ فیصلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے. جو پہلے آئے ہیں ماں باپ، ان کا کہنا اولاد ہی مانیں گے. ہر چند کی اولاد کو ماڈرن روشنی ہوگی، کیونکہ ایک خاص نسبت ہے، اور ماں باپ کی غلط چیز بھی دعا کے ساتھ آپ کے کام آ سکتی ہے اور بہتر ہے. آج کل خیر ماں باپ بھی کوآپریٹو ہیں بڑے. اولاد لوگ کہتے ہیں جی بڑی ادب سے کہتے ہیں جی بیٹے جی آپ کا فیصلہ بڑا مقدم ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے جو آپ فرماؤ. بچوں بھی کہتے ہیں ماں باپ کہ بیٹے جی جو آپ فرماؤ وہی کریں گے. تو بیٹے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ماں باپ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اولاد گستاخ کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مؤدب ہو جائے اولاد کے سامنے. اولاد گستاخ اس وقت شروع ہونا جب ماں باپ ہی کہنا ماننے لگ جائیں تو اولاد پھر انکاری ہو جائے گی نا. بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ کا ادب اپنی جگہ پر نتیجہ دیتا ہے. ہر چل کے آپ کو نہیں پہنچتا اس کو. کتنی مطلب ماڈرن ورلڈ ہے، اولاد نہیں مانتی کرنا، برابر کیا مانتی ہے. بہرحال یہ ادب کے درجے ہیں. اس لیے اس جو کافر جس کو پیدا کیا گیا اس بیچارے کا قصور ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ مسلمان ہونے کی چیز سے جواب رکھتے ہو اس کا. اور کوئی بات دعا، آپ دعا کرو، سب لوگ اپنے لیے دعا کریں
اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے بچائے، عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری ملت اسلامی پر فضل کرے، اللہ ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ بالوجوہ سے۔ یہ کیا ہے؟